الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بات چل رہی ہے ان اعمال کے بارے میں جن کو کرنے سے جنت ملتی ہے، اور آدمی ان اعمال کو کر کے آرام سے جنت میں اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ تو ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے خوش خلقی، اچھے اخلاق، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ جنت میں گھر بنانے والے اعمال ہیں۔ اچھے اخلاق اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی اچھے اخلاق پر چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں، سمجھو کہ اس کا جنت میں گھر بننا پکا ہے۔ اس لیے کہ حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضامن ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس آدمی کو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ کون؟ لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق، جس کی عادتیں اچھی ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ اچھی عادت والا ایک طرف، دن بھر روزہ رکھنے والا، رات بھر نوافل پڑھنے والا ایک طرف، اگر دونوں کو کمپیئر کیا جائے، ملایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اچھی عادت والے کے درجے کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا۔ کہ تو ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والا ماں کو تکلیف بھی دیتا ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والا غیبتیں بھی کرتا ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والا ایک دوسروں کے اوپر رحم بھی نہ کرتا ہو، تہجد کا پابند ہو لیکن پھر بھی بیوی پر ظلم کرتا ہو۔ کئی سارے عابد ایسے ہیں کہ جن کی عبادت جنت میں نہیں لے جا سکتی، کیوں؟ ان کے اخلاق برابر نہیں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ اچھے اخلاق، اچھی عادتیں آدمی کے غلط کاموں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھی عادتیں، اچھے اخلاق آدمی کے غلط کاموں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ برے اخلاق، بری عادتیں آدمی کے اچھے اعمال کو بھی مٹا دیتی ہیں، غارت کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں، بات میں نرمی ہو، لین دین معاملہ پاک ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک اچھا ہو، بیپار لین دین شریعت کے مطابق ہو، غصہ جہاں کرنا وہاں کرتا ہو، ہر جگہ غصہ نہ کرتا ہو، اگر اس کے بارے میں کوئی گاؤں والے بات کر رہی تو لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ویسا آدمی نہیں ہونا، ویسا آدمی نہیں ہونا، بڑا اچھا انسان ہے، تمہیں غلط بول رہی، تمہیں دھوکہ کھا رہی، ہو سکتا ہے تمہیں کسی کے بارے میں سن لی، مانتے نہیں لوگ۔ وہ ایک آدمی تہجد گزار ہے، 5 وقتہ نماز کا پابند بھی ہے، شرعی لباس بھی ہے، لیکن ماں باپ پر ظلم کرتا ہے، بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہے، زبان کا پکا نہیں ہے، لین دین برابر نہیں ہے، معاملاتی زندگی برابر نہیں، معاشرتی زندگی برابر نہیں، تو لوگ کہتے ہیں بڑا غلیظ انسان ہے۔ تو اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ دیکھو اچھی عادتیں انسان کی بری عادتوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لوگ مانتے نہیں نا، ایسا کرے گا تو ہمیں مانتے نہیں بھائی۔ برے اخلاق والے کے بری عادتیں اچھے، کیا ان کے اچھے کاموں کو بھی غارت کر دیتی، کیا بری عادتیں والا ہے لیکن اچھے کام کر رہا، لوگ اس کے کاموں کی قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حسن الخلق نصف الدین، اچھے اخلاق آدھا دین ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے نبی سے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، حضور آپ کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں، بڑے عالی شان ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ امی عائشہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بس قرآن تھا، یعنی قرآن میں جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں کرا،
40 साल तक नबूवत नहीं दिया अल्लाह। एक आम इंसान की तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के दरमियान में रहे। कितने साल तक? 40 साल तक। 40 साल के बाद नबूवत मिली, लेकिन तब तक हमारे नबी को 2 अलकाब से पुकारा जाता था, सादिक और अमीन। सच बोलना भी अच्छे अखलाक में है, सच्चाई पर कायम रहना भी अच्छे अखलाक में से है। अमानतदारी, हर काम में अमानतदारी। बीवी है, बीवी के साथ अमानतदारी, बीवी के साथ खयानत नहीं। बच्चे ही, बच्चों के साथ अमानतदारी। माँ बाप ही, माँ बाप के साथ, यानी उनके भरोसे को नहीं तोड़ना, उनके पीछे खयानत नहीं करना। उन्होंने जो हमारे ऊपर भरोसा रखे हैं, हम वो भरोसे को नहीं तोड़ना। गाँव वालों का भरोसा, व्यापार में भरोसा, कामों में भरोसा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सिफात से मशहूर थे, अल्लाह मशहूर कराया था, एक सादिक, एक अमीन। इबादतें कुछ भी नहीं, अपने अपने तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कर लेते थे, लेकिन लेन देन का मामला, हजरत अम्मी खदीजा चाहने लगे सोच कई को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। जब उनका गुलाम व्यापार में सब व्यापार, जो मुल्क शाम का सफ़र था, तिजारती सफ़र, जो दरमियान में देखा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों को, वो आकर बोलने की वजह ही से अम्मी आयशा को पसंद आया कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कर लूँ, निकाह कर लूँ। जो कुफ्फार मक्का मारने की प्लानें बनाया करते थे, साजिशें बनाया करते थे, वही कुफ्फार मक्का अपना माल ले जाकर बतौर अमानत रखा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सब किसकी वजह से? 40 साल अल्लाह पूरी उम्मत को यह बताना चाहता था कि कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को बनाओ, तब तुम्हारे आगे बढ़कर जो काम तुम्हें करने जाती ना, उसमें निखार पैदा होता। बहुत सारे सिर्फ इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, झूठ नहीं बोलते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे। हर आदमी एतराफ़ करता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं, अमीन हैं, झूठ नहीं बोलते, खयानत नहीं करते, धोखा। लेकिन बहुत सारे लोग ईमान क्यों नहीं लाए? वो एक तो अल्लाह की मर्जी थी, हिदायत अल्लाह देता है। दूसरा, अपने ओहदे के चले जाने का डर था उनको, क्योंकि तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले हज़रत बिलाल, हज़रत सुहैब, हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर, ऐसे गरीब गरीब सहाबा, दुनियावी एतबार से गरीब, लेकिन उखरवी एतबार से उनका मकाम बड़ा अलग था। तो वो समझते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला लिए तो हम भी गरीब बन जाते हैं, गुरबा बन जाते हैं, हम भी गरीबों में से हो जाती, हमारी जो इज्जत है, हमारा जो मकाम है वो चला जाता है। डरते थे, लेकिन उनको भी मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोल रही वो सच है। क्यों? हमारे नबी के अखलाक देखे थे, हमारे नबी की आदतें देखे थे, हमारे नबी का लेन देन, क्या मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामलात, लेन देन। आज जबान हमें रख ले सकरी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यापार भी करके दिखाए। क्यों? कल क़यामत के दिन उम्मत ये ना बोले जिस तरह दूसरी उम्मतें बोल देती नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल मेहनत करती हैं, तो अपनी मेहनत करेंगे, लेकिन जब पूछता कहते हैं उनकी उम्मत को, अल्लाह क्या तुम्हारे नबी तुम्हारे तक दीन पहुँचाए? तो साहब बोल देंगे तो नहीं पहुँचाए। 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम मेहनत पड़े, लेकिन लोग बोल देंगे तो क्या को नहीं पहुँचाए। अल्लाह पूछता कहता हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, तुम्हारे पास कोई गवाह है? तुम्हें बोल रही मैं दावत दिया हूँ, तुम्हारे पास कोई गवाह है? पेश करो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोलते कहते मेरे पास मेरे गवाह उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने गवाही दे दी मेरी, हमें नूह अलैहिस्सलाम की गवाही देती इंशाअल्लाह। कहला हमारे नबी बोले थे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल मेहनत करें। तुम्हारे नबी कहाँ से बोले? अल्लाह हमारे नबी को आप ही तो कुरान दिए थे। कितने खुश नसीब, कितना प्यार करता। देखो अल्लाह सब कुछ जानने के बावजूद भी कहीं को हमारे से पूछता सो, सब मालूम नहीं। हो सकता है कि पूरी उम्मतों को बताया जाए कि उम्मत मुहम्मदिया की शान क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 40 साल तक नबूवत नहीं मिली। क्यों? अल्लाह मशहूर कराया हमारे नबी को सादिक और अमीन के लक़ब से। अब हमारे नबी हजरत अबू बकर को सुनाए, हजरत अबू बकर फौरन ईमान लाए, हजरत उमर फौरन ईमान लाए। वक्त लगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को देखकर हर एक भी फिदा होता था।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن چھپ چھپ کر سنتے تھے، لیکن پھر بھی باہر سے دشمنان سے. کیوں؟ جو کوئی بھی نبی کو دیکھتا بس فدا ہو جاتا، جو کوئی بھی ان کی باتوں کو سنتا کہ گویا ایسا معلوم ہوتا کہ شہد ٹپک رہا منہ سے. زیادہ سے زیادہ دو دشمنیاں کرے سنو، دشمنی سے دو لفظ ہم بول سکے سنو ہمارے نبی کے بارے میں. ایک مجنون، اعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا جادوگر. اس دو کے علاوہ دوسرا کیا بھی بولنے نہیں تھا ان کو. دلوں پر جادو کر رہی، آنکھوں پر جادو کر رہی، کانوں پر جادو کر رہی، ارے بس میں. دوسرا پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، الگ عجیب عجیب باتیں کر رہے، آسمان کی باتیں کر رہے ہیں، پرانی امتوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ دو کے علاوہ ان کو کیا بھی ملا نہیں، کیونکہ تو دیکھے تھے 40 سال. اسی لیے نماز بھی دیکھو اللہ، فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ فرائض ادا کرنے میں اور واجب الوتر پڑھنے میں. بقیہ 20 پر 3 گھنٹے رات بھی ملا لیے، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، معاملاتی زندگی، لین دین، بیپار، معاشرتی زندگی، پڑوسیوں کے ساتھ. یہ زیادہ دیا اللہ، یہ کم دیا، اپنے فرائض کم دیا اللہ. لیکن اخلاقی اعتبار سے جو زندگی ہے، معاملاتی زندگی، معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، لین دین کی زندگی، یہ اللہ زیادہ رکھا. کیوں؟ وہ تو اس میں معلوم ہو جاتا ہے انسان کتنا پکا ہے. وہ ہر ایک آدمی نماز پڑھ لیتا الحمدللہ، لیکن باہر پڑھتا سو کب؟ جب اس کا سلوک گندا رہتا، جب اس کے اخلاق خراب ہوتی. اسی لیے جنت میں لے جانے والا عمل اچھے اخلاق، اسے بنانے کی کوشش کرنا ہے. اور جو بھی اچھے اخلاق اپنے ہیں، ہمدردی کیے ہیں، رحم کیے ہیں، معاف کیے ہیں، آریہ بسر میں اللہ ان کو جنت میں گھر بھی دیکھو دکھایا ہے. ان میں سے چند واقعات ہیں لکھ کر ہیں. پہلا واقعہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ حدیثیں ہمارے تک آئی ہیں، کیوں؟ ہم بھی ان جیسے کام کر کے اپنا گھر جنت میں بنا لیں. ہمارے نبی کی یہی خواہش تھی کہ میرے ہر امتی کو جنت الفردوس میں گھر مل جائے. ہمارے نبی کی خواہش تھی، گویا کہ ہمارے نبی کی حرص بھی تھی کہ میں ہر امتی کو کہاں گھر مل جائے؟ جنت الفردوس میں. ہم نہ خواہش نہیں ہے تو بھی ہمارے نبی کو تھی، اور اسی خواہش میں اپنی دعا بھی بچا کو رکھ لیے میدان حشر میں مانگنے کے واسطے. معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معلوم کرا لیا تھا، امت کے کبیرہ گنہگار، بڑے بڑے گناہ کرنے والے بغیر توبہ کے مر سکتے ہیں. اللہ معلوم کرایا تھا. کیوں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ہمارے نبی کی جو بھی بات ہوتی تھی، زبان صرف ہمارے نبی کی ہوتی تھی، لیکن بات کس کی ہوتی تھی؟ اللہ کی ہوتی تھی. تو ہمارے نبی امت کے کبیرہ گنہگاروں کے واسطے دعا اٹھا کو رکھ لیے. جمعہ کے دن میں میں ایک حدیث قدسی پڑھ کر سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ حضور اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں حساب و کتاب، میزان سب تمہارے حوالے کر ڈال دوں، تمہاری امت کا. تمہیں کر لے فیصلہ کون کون جنت میں جانا، کس کے نیکیاں بڑھنا، کس کے نیکیاں کم، تمہیں کر لے فیصلہ. کیا تمہیں پسند کرتی کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا ربی انت خیر لہم، نہیں اللہ، میرے سے زیادہ بہتر میری امت کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں تو تمہیں، میں نہیں کر سکتا. ہمارے نبی صاحب بول دیا میری امت کے معاملے میں فیصلہ کرنے والے تمہیں بہتر، تمہارے علاوہ کوئی نہیں. کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ ہمارے نبی مخلوق میں سے بھی اعلیٰ درجہ، یعنی اللہ پیدا کرے، لیکن ہماری ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک بارڈر ہے. اللہ کی کوئی بھی چیز کی کوئی بھی حد نہیں، کوئی بھی بارڈر نہیں. اللہ رحمان ہی، کیسے رحمان ہی؟ آج تک کوئی جان بھی سکے نہیں اور جان بھی سکتا بھی نہیں. اللہ رحیم ہی، کتنے رحیم ہی معلوم نہیں. اللہ رزاق ہی، کیسا کھلا رہی معلوم نہیں. اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ برداشت کرنے والے ہیں، اللہ صبر کرنے والے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، اللہ موت دینے والے ہیں، اللہ زندگی دے. تو اللہ کی ایک ایک صفت میں اللہ لامحدود ہے، یعنی کوئی حد نہیں اللہ کی. لیکن ہماری ایک حد ہے کہ تو ہمیں مخلوق، اللہ خالق. اللہ نہ کسی سے بنا ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی سے بنا ہے، نہ کسی کو بنایا ہے، یعنی پیدا کرا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے.
تو اللہ ہر ایک میں، ہر ایک صفت میں لامحدود ہے. مطلب کیا؟ اس کی کوئی حد نہیں، ایک بارڈر نہیں، ہر ایک کی ایک بارڈر. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا کرے کہ جو بھی کیا حساب و کتاب کا معاملہ ہے وہ کسے دیا ہے؟ اللہ کچھ دے دیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یہ بھی پوچھا تھا تمہاری آدھی امت کو جنت میں بھیج دیتا ہوں، ایک. دوسرا تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں. دو میں سے کیا ہونا؟ ہمیں سست ہے آدھا پرواہ نہیں نا، آدھے شراباں پی کو ہی، آدھے چوری کر کو ہی، آدھے زنا کر کو ہی، آدھے قتل کر کو ہی، آدھے یہ کر کو ہی، آدھے وہ کر کو ہی. چلو آدھے کو لے چلیں گے، بس آدھا تو آ رہا نا. لیکن قربان جاؤں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو یہ کہنے لگے کہ اللہ مجھے شفاعت کا حق دے دو، آدھی امت کو نہ کو شفاعت کا حق دے دو. شفاعت کا حق مل گا. اللہ جسے جسے شفاعت کا حق دیا ہے ان کو کھل کو اللہ بولتا سل تو عطا فشفع تو شفع، پوچھو دے تو، سفارش کرو قبول کر تو، بس نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ ہم تک پہنچایا ہے. تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر. 14 سال پہلے جو احادیث گزری ہیں وہ آج بھی ہم بیٹھ کو یہاں پڑھ رہی ہیں. یہ اللہ کی مہربانی سنا. حدیث دیکھو، ان رجلا رعا کلبا یاکل الثرى من العطش. ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے، سوس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا. مٹی بھگی ہو جاتی نہیں، وہ مٹی کو کیا کر رہا تھا؟ چاٹ رہا تھا. پیاس جیسے ہمیں رمضان میں کر لیتے رہتی ہیں، ہاؤس کے پاس بڑھیا کو، نلہ کے پاس بڑھیا کو، گرمی کے روزے میں منہ میں پانی ڈالنے کو، کلی کرنے تھکتے رہتی. پینے تو نہیں ہو پائے کہ تو روزے کی حالت میں ہی ایسا بھی رہنا ہوتا نہیں تو جا خالی پانی نہاتے رہتی، نہیں کہ تو منہ کو بھگا کر لیتے رہتی. سوس کی وجہ سے وہ تھوڑا یہ ہوتا رہتا ہے منہ میں. تو تکلیف میں تھا کتا پاپ، پانی قریب دستیاب نہیں تھا. جب اس بندے نے یہ دیکھا تو فأخذ الرجل خفہ فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر له فأدخله الجنة. اس بندے نے اپنا جوتا اتارا اور اس کو برتن بنا کر اس میں کہیں سے پانی لایا اور اس کتے کو پلایا. جب کتے نے پانی پیا اور اس نے آواز نکالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جنت عطا کر دی. اب دیکھا پیاسا کتا چاٹ رہا ہے، سوچا فوراً کیا کرے، اپنا جوتا اتارا، موزہ اتار کر اس سے برتن بنا لیا. مطلب کیا؟ سیدھا لے گیا، پانی میں ڈالیا، جوتے میں پانی آیا، سر میں وہ پانی لا کر وہ پیاسے کتے کو پلا لیا. ایک آدمی پیاسے کتے کو پلا ڈالا تو وہ کتا آواز نکالیا. وہ اللہ بہتر جانتا کیا آواز نکالیا کیا ہے کتے کی. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کیا کرے، جنت کا فیصلہ کر ڈالا. بولنا ہے کیا مطلب؟ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے. پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے، تو پیاسے بندے کو پانی پلانے سے جنت نہیں ملتی. بھوکے آدمی کو کھانا کھلانے سے جنت نہیں ملتی. ننگے آدمی کو کپڑے پہنانے سے جنت نہیں ملتی. کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے سے جنت نہیں ملتی. ہاں، تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ منہ نہیں سو جانور جس کی کوئی قدر ہی کرتے نہیں، کتے کا نام گالیوں میں استعمال کرتی. وفادار ہے لیکن اس کی بعض عادتیں بڑی خراب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول کر ہی الدنیا جیفا و طالبها کلاب، کہ دنیا مردہ ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے. مطلب کیا؟ کتے کی عادت ہے پیٹ بھر کو کھا لینے کے بعد بھی کھانا بچ کو ہے کہنا 2 ہاتھ ایسا رکھ لے بڑھیا تھا، دوسرے کتوں کو آنے دیتا نہیں. آئے تو بھی آوازاں کرتا رہتا ہے، یعنی ان کو قریب آنے دیتا نہیں. اس کا پیٹ بھر گیا اب چھوڑ ڈالنا نہیں رکھ لے بڑھیا تھا، دوسروں کو دیتا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بتانا چاہ رہی، جب دنیا کے پیچھے کوئی بھاگنا چاہتا، دیکھو دنیا کمانا، دنیا جمانا، دنیا کمانا، وہ دوسروں کو کیا بھی ہو جانے منجنوں کو، منجا آ رہا ہے نہیں بس. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کتا جس کے کپڑے میں لگنے سے بھی بہت سارے لوگ بولتے نماز نہیں ہوتی. کتا لگنے سے نماز نہیں ہوتی ایسا نہیں، کپڑا خراب ہوگا ایسا نہیں. اگر کتا بھگا ہے
अगर कुत्ते के जिस्म पर गंदगी लग को है, वो गंदगी, वो भिगापन हमारे कपड़ों को लग गया, वो गंदगी हमारे कपड़ों को लग गई, तब मसला है। नमाज नहीं, कपड़ा नापाक हो जाता है इसलिए, वरना सूखा कुत्ता है, जिस्म भी सूखा है, उसके लगने से कहीं को नमाज नहीं होती, कपड़े कहीं को गंदे हो जाते। वो भी तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक ना, अलग से क्या तो भाई क्या मखलूक हो, वो भी तो ये कुत्ते के ऊपर रहम करने की वजह से अल्लाह जन्नत दिए। तो इंसान तो अशरफुल मखलूक है, मखलूक में भी सबसे आला दर्जा, और ऊपर से प्यासा भी है, भूखा भी है, परेशान हाल भी है। तो हम उस भूखे को खाना खिलाने से, उस प्यासे को पानी पिलाने से, उस परेशान हाल की परेशानी को दूर करने से अल्लाह जन्नत नहीं देते? ज़रूर देते इंशाअल्लाह। गफिर अल इम्राती मूसिमतिन, बनी इसराइल की एक जानी औरत, अल्लाह उसकी भी मगफिरत कर डाले, अल्लाह उसकी भी मगफिरत। जानी औरत जिसे कोई आज खदरीज करते हैं, जिसके आज कोई इज्जत करते नहीं, गंदे गंदे नामों से पुकारते हैं पापा। हदीस में साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि बदकार और बदकिरदार औरत थी, उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मगफिरत कर दी। वजह क्या, रीज़न क्या माफ़ करने का? मर्रत बिकल्बिन अला रअसी रकीन यलहसु कादा यक़तुलुहुल आतश, वो एक कुएं पर से गुजर रही थी, उसने देखा कि कुत्ता अपनी ज़बान निकाला हुआ है बाहर मुंह से, प्यास की शिद्दत की वजह से, सोच की वजह से। ऐसा मालूम हो रहा है कि प्यास की शिद्दत की वजह से मर भी जाता। तो फ़ौरन फ़नज़अत खुफ़्फ़हा फ़अवसक़तहु बिख़िमारिहा फ़नज़अत लहू मिनल मा, फ़ौरन अपना मौज़ा निकाली और अपने दुपट्टे को बल्ली, यानी ओढ़नी जो थी ना, उसे मौज़े को बल्ली। मौज़ा का तो वो उस ज़माने में चमड़े का जो होता था पहनने का शू, वो बड़े बड़े यहाँ तक आते थे वो शू, उसे निकाली, उसे कपड़े को बल्ली, फ़ौरन कुएं में डाली, कुएं में डाल को वहाँ से पानी निकाल को उस कुत्ते को पानी पिलाई। जिस दुपट्टे को निकालने की वजह से उसका गुनाह होता था ज़िना का, अल्लाह उस दुपट्टे को ज़रिया बनाया, अल्लाह उस दुपट्टे को ज़रिया बनाया। एक प्यासे कुत्ते को बचाने के लिए वो अपना दुपट्टा निकाली, फ़ौरन पानी पकड़ी, ले जागो का पिलाई, तो फ़ग़ुफ़िर लहा बिज़ालिक, तो इस काम की वजह से अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दी, उसे माफ़ कर दिया गया इस काम की वजह से। देखो अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान, एक प्यासे कुत्ते पर रहम। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह खुद रावी हैं कि एक आदमी मर्रा रजुलन बिग़ुस्नि शजरतिन अला ज़हरी तरीक़िन, एक आदमी रास्ते से गुज़र रहा था, तो वहाँ एक टहनी ढाली पड़ी हुई थी, दरख्त की ढाली पड़ी हुई थी रास्ते में। तो आदमी क्या करे, ये मुसलमानों को तकलीफ़ देती है, ये रास्ते में आने जाने वाले को तकलीफ़ देती है, कई को ये रास्ते में कको उठा को बाजू डाल दिया, उसको क्या तकलीफ़ पहुँचती है, इसकी वजह से को क्या करे, उस ढाली को बाजू डाल दिया, उसको अल्लाह जन्नत दिया ले। छोटा सा अमल ही है, लेकिन उसे मैं और आप समझती हूँ छोटा हो को, लेकिन अल्लाह राज़ी हो गया तो वो छोटा अमल हमने कहाँ जाने का ज़रिया बन जाता है जन्नत। इसलिए कोई भी नेकी का काम हो छोटा मत समझो, करो। किसे मालूम अल्लाह बड़ी बड़ी इबादतों से खुश नहीं हुआ, छोटे काम से खुश हो गया तो अल्लाह बड़े बड़े गुनाहों से नाराज़ नहीं और छोटे गुनाह से नाराज़ हो गया तो। इसलिए कोई भी नेकी का काम है अल्लाह के लिए करो, कोई भी गुनाह छोड़ डालो। छोटा गुनाह ना कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, नहीं, छोटा गुनाह रहा तो भी क्या करो, बचने की कोशिश करो, रोज़ाना तौबा कर लो भाई, क्या होगा सोते वक्त। तो ये 3 अहादीस को रखकर हज़रत जी फरमाते हैं, मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब दामद बरकातुहू, कि इन 3 अहादीसों को सामने रखकर ये बात मालूम हो रही है कि कोई आदमी परेशान है, उसकी परेशानी को हमें दूर करने में थोड़ी मदद कर डाले। हाँ, कोई आदमी भूखा है, उसे खाना खिलाने में थोड़ा हमें साथ दे दिए। कोई आदमी प्यासा है, उसे पानी पिलाने में हमारा साथ है। कोई आदमी नंगा है, उसे सतर छुपाने के वास्ते कपड़ा दे दिए। हो सकता है यही काम तुम ना जन्नत में भी ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह के लिए हो। शर्त यह है अल्लाह के लिए हो, अपनी शोहरत ये ना हो, अल्लाह के लिए हो हर काम। लिहाजा आज अपने दिलों में इरादा कर लीजिए कि आज के बाद हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई तकलीफ़ में है तो हमारी ताकत के बराबर है, या तो जान से या तो माल से उसका साथ देंगे। भूखा है,
ساتھ دیں گے انشاءاللہ. پیاسا ہے انشاءاللہ ساتھ دیں گے. یہ کوشش کرو. یہ کام مرد بھی کر سکتے ہیں، یہ کام عورتیں بھی کر سکتی ہیں. تو تکلیف زبان اللہ کے واسطے، گھر اجڑ رہی سو اس کی وجہ سے زبان کا غلط استعمال. ہم بڑے ہیں گھر کے تو ہماری زبان سوچ کو سمجھ کو زبان کھولنا ہے. کیونکہ تو گھر کے بڑے آدمی کی ایک ایک بات بھی بڑا لگتی دلوں کو. تو سوچ سمجھ کر زبان کا صحیح استعمال کرنا، کوشش کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا لیا. حضرت لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، نہیں میں جب بھی پچھتایا ہوں زبان کھولنے کی وجہ سے پچھتایا ہوں، جب بھی خاموش رہا ہوں پچھتایا نہیں. حکمت کی باتیں ہیں سب. اس لیے زبان کا صحیح استعمال. اللہ دیا نہیں، زبان میں ہڈی نہیں ہے جئی سے چاہے استعمال کرو. نہیں، اللہ کے واسطے کوشش کرنا. تو خوش خلقی، اچھے اخلاق اور ہمدردی، اس کے بھی بہت سارے احادیث ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مسلمان کا دینی بھائی ہے. بنی آدم آدائے یک دیگرن، کہ پورے کے پورے بنی آدم کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں. پورے کے پورے دینی بھائی ایک جسم کی طرح ہیں. مثال کے طور پر کیا؟ پیر کے انگوٹھے میں مار لگا آنکھوں سے پانی آتا کہ نہیں؟ پیر میں مار لگا آنکھوں سے پانی آتا. سر میں درد شروع آنکھوں سے پانی آتا. کھانے میں مزہ نہیں آتا. لگتا سو کہاں کی، لیکن اس کا اثر پورے جسم کو. یہی حال مومن کی ہونا، کہ مومن جہاں کہیں بھی پریشان ہے ہمیں مچل جانا، ہم نہ سکون نہیں رہنا. جس کے دل میں امت کا غم نہیں، سمجھو کہ انہیں مومن بھی نہیں. دعائیں تو کرو بے آخری درجہ. جان سے ساتھ نہیں دیے، مال سے ساتھ نہیں دیے، دعا سے تو ساتھ دے سکتی نا. امت کے لیے، ہمارے نبی کی امت کے لیے دعائیں تو کر سکتی نا ہم. تو مسلمان کا دینی بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مسلمان جانوروں پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان غیر مسلم بھائیوں پر ظلم نہیں کر سکتا، تو انہیں اپنے مسلمان دینی بھائی پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے کہ جانوروں کے اوپر بھی رحم کرو، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے اوپر بھی رحم کرو، ہمدردی کرو. تو اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر کتنا ہمدردی کرنا ہمیں. لیکن آج الٹا ہو گیا، کس سے بھی کیا کر رہی نہیں ہمیں. دشمنی صرف مسلمان بھائی سے، غیر مسلم بھائی سے ہوتی دشمنی نہیں، جانوروں سے ہوتی دشمنی نہیں. سب سے زیادہ دشمنی پڑوس والوں سے، سب سے زیادہ دشمنی خاندان والوں سے، سب سے زیادہ دشمنی گاؤں والوں سے، مسلمانہ ہو کر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کسی دشمن یا ہلاکت کے سپرد نہیں کرتا مسلمان. دوسرے مسلمان کو کسی دشمنی میں لے جا کو ڈالنا، کسی کو مارنے کا لے جا کو اپنا پلاننگ ڈال کو جا پھنسانا، یہ بھی کام نہیں کرتا. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضرورت کو پوری کرنے والے کی ضرورت کو پوری کرتی. میں کسی بھائی کی میری طاقت کے برابر ضرورت پوری کر رہا ہوں تو اللہ میری ضرورت پوری کر دیں گے. تو کتنا اچھا کام دیکھو. میں کسی کے کام میں لگا ہوا ہوں، اللہ میرا کام کر ڈالتی ہے. میں کسی بھائی کی مدد کرا، اللہ میری مدد کر ڈالتی. اسی لیے حدیث بھی ہے، دیکھو جس نے کسی مسلمان کا غم دور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے غموں میں سے اس کا غم دور کر ڈالتے. قیامت کے غموں کو دور کر ڈالتے. اس سے دنیا کا غم ہمیں دور کرے تو اللہ کیا کرتی ہیں؟ اب وہ غم یا تو مالی اعتبار سے یا تو جسمانی اعتبار سے کیسا تو بھی ہمیں ساتھ دے سکتے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کے بدن یا عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرماتے ہیں. بدن کی پردہ پوشی کیا پاپ ننگا ہے ہم اسے کپڑے دے سکتے ہیں. ارے وصل میں عیب کی پردہ پوشی کیا، کوئی ان کا گناہ تھا، کوئی ان کی غلطی تھی، اسے پبلکلی ہمیں انسلٹ نہیں کرنا. پبلکلی ہمیں اسے انسلٹ نہیں کرنا. اسی لیے 10-15 لوگ ہیں اس وقت میں، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. 10-15 کیا اس سے زیادہ، 10-15 لوگ 3 لوگ سے زیادہ ہی، وہاں بھی کیا کرو اپنی زبان قابو میں رکھو. اکیلے ہی تب بھی اپنی زبان قابو میں رکھو. بعض مرتبہ ہو جاتا دوستوں میں. حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا اپنی زبان کی حفاظت کر. فی مجالس الناس، لوگوں کے ساتھ جب مل جل کو بیٹھتی نا تب کیا کرو،
اپنی زبان کی، وہاں معلوم ہو جاتا آدمی کتنا گرا ہوا ہے، کتنا اچھا مقام والا ہے، زبان کا صحیح استعمال۔ تو پبلکلی انسلٹ کسی کو نہیں کرنا، یاد رکھو۔ کوئی انسان اتنا سوچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی اس کے گناہ پر کیا کر ڈالتی ہے؟ پردہ ڈال دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری حدیثیں ہیں۔ اسی طرح جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب میں کسی دوسروں کی مدد تو صاحب بولتی ہوں، تمہارا دیکھ لو جی، کہیں جی دوسرے کا، ہمیں اچھے ہیں کیا، ہمیں سکون سے ہیں کیا، بس دوسرے کا ہم نہ کہیں کو۔ پھر میرے میں اور رابرٹ میں فرق کیا ہے؟ نہیں، پھر سب اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ ایک آدمی رابرٹ بنایا کرتا ہے، پتلا، کرنٹ کا پتلا، روبوٹ بنا کو بولا کہتا ہے اللہ تو کیا انسان کو بنایا؟ میں تیرے سے اچھا بنایا ہوں۔ تو بنایا سو انسان جو زبان سیکھ لیا وہ بات کر سکتا، جو زبان نہیں سیکھا وہ نہیں بات کر سکتا۔ تو بنایا سو انسان صرف رات میں دیکھ سکتا ہے، کیا وہ دن میں دیکھ سکتا، رات میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو بنایا سو انسان کی میموری اس کے حساب سے، لیکن میں بنایا سو جو پتلا ہے اس میں میموری بہت زیادہ۔ تو بنایا سو انسان کمزور، میں بنایا سو انسان طاقتور، کہاں ہونا تو بھی استعمال کر سکتا ہوں میں۔ اللہ پھر فائدہ کیا تیرے اور میرے بنانے میں؟ تیرے بنانے میں فائدہ کیا؟ نعوذ باللہ، سوال ہے کانگریس کا۔ تو مثال دے رہی ہیں حضرت جی، حضرت بولے کہتے تیرے 4 روبوٹ آنے لگا، میرے 4 انسان اگلے لگا، تو ان کو چلا، میں ان کو چلاتا ہوں۔ پہلے روبوٹ چلے، 3 روبوٹ اچھا چلے، ایک روبوٹ بیچ میں ٹک گیا، ٹیکنیکلی پرابلم تھا، چارج ہو گیا، یعنی کہ تو اسکرو لوز ہو گیا، یعنی کہ تو بیٹری لو ہو گئی، یعنی تو وائر کوئی جھڑ گئی، تو فوراً کیا ہوتا ہو؟ کھٹ جاتا۔ لیکن 3 کے دن کھٹتی کہیں کو فیلنگس نہیں جاتے رہتی ہوں، کھٹتی۔ لیکن اللہ بولے کہتے 4 انسانوں کو چلو کو، ایک انسان کو سر میں درد آ کو پاپ چکر آگ نیچے گرنے گیا، 3 جنے پکڑے، ایک جنا پانی لا رہا ہے، ایک جنا ہاتھاں گھس رہا ہے، ایک جنا سر دبا رہا ہے، ایک جنا پانی پلا رہا ہے۔ اللہ بولے کہ تو یہ فرق تیرے اور میرے میں، تیرا صرف پتلا، میرے احساس، جذبات، فیلنگس، ایموشنل ہونا، یہ انسان کی سب سے بڑی صفت ہے۔ یہ اگر اب ہمیں مار لیا تو پھر میرے اور روبوٹ میں فرق کیا؟ یہ چیز آج ہمیں پیدا کرنی ہے۔ کسے کیا ابھی ہو جانا، ہمیں اچھے ہی ہیں، بس ہمیں 3 وقت کا کھا رہی ہیں، بس دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کو کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہم نہ گئے کو، ہمیں کیا تو کر سکتی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ ارے اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کرے، صحابہ رضی اللہ عنہ ہمت کرے، تابعین تابعین ہمت کرے، تڑپے۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنچانے کی اس میں تڑپے۔ صحابہ نبی جو ذمہ داری دیے تھے اسے پہنچانے میں تڑپے۔ تابعین تابعین صحابہ سے جو لیے تھے انہیں وہ پہنچانے میں تڑپے۔ ہر ایک بھی اپنی اپنی جگہ یہ کرے ہی سوچ، تڑپے ہی سوچ، تب جا کو اللہ ان کو وہ مقام دیا۔ اس لیے یہ جذبات، یہ فیلنگز، یہ سب کیا ہیں؟ ضروری ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ جب بھی تکلیف ہو، ہماری طاقت کے برابر، اللہ یہ نہیں کہتا کہ پوری تکلیفیں تو، اللہ تکلیفیں دور کرتا، لیکن ذریعہ ہم نہ بناتا، ہمیں بننا ذریعہ، یا تو جسمانی اعتبار سے یا تو بدنی یا مالی اعتبار سے۔ جسم کے اعتبار سے ہمیں جسم سے کچھ مدد کر سکتے کرنا، پیسے سے کچھ مدد کر سکتے کرنا، کئی کو لے کو چلتے رہنا نہیں۔ ارے بس یہ سب اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کہاں جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اس لیے اچھے اخلاق میں بول دیا نہیں، اس کا چیپٹر بہت بڑا ہے۔ صرف غصہ آگا تو سب کنٹرول کر لینا، کسی تو بھی کیا تو رہتی رحم کر کو دیالنا، یہ بھی اخلاق ہی ہے، لیکن اس میں ختم ہوتا نہیں۔ اخلاق بہت لمبا ہے، اس کا جو سبجیکٹ، اخلاق کا جو سبجیکٹ ہے بہت بڑا ہے۔ غصے کو قابو میں کہاں تک رکھنا، کب غصہ کرنا، کب غصہ نہیں کرنا، کب بچوں کو مارنا، کب بچوں کو نہیں مارنا، بیپار کیسا کرنا، زبان کو کیسا استعمال، آنکھوں کا کیسا استعمال، ہر یہ چیز اس میں آ جاتی اخلاق میں۔ اس لیے اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، اخلاق دیکھ کر آنے کی چیز نہیں، اخلاق سیکھنے کی چیز، سیکھنے سے اخلاق آتے ہیں انشاءاللہ، سیکھنے سے اخلاق بنتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ